ذرا سوچئے، 10,000 فٹ کی بلندی سے گرنا اور پھر بھی موت کو شکست دینا یہ کسی خواب سے کم نہیں لگتا۔ یہ کہانی ہے ایک 17 سالہ لڑکی کی جس نے اپنی بہادری اور حوصلے سے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ ایمیزون کے خطرناک جنگل میں زندہ رہنے والی اس لڑکی کا نام تھا جولین کوپسکے، جس کی کہانی آج بھی دنیا کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ 24 دسمبر 1971 کو جولین کوپسکے اپنی والدہ کے ساتھ ایک فلائٹ پر سفر کر رہی تھی۔ اس جہاز کا نام لانسا فلائٹ 508 تھا، جو پیرو کے شہر لیما سے پوکالپا جا رہی تھی۔ جولین کرسمس کی چھٹیاں منانے اور اپنے والد سے ملنے جا رہی تھی۔ کرسمس کی تیاریاں عروج پر تھی، موسم بھی بالکل خوشگوار تھا۔ اس فلائٹ میں 92 پیسنجرز تھے اور 6 کریو ممبرز تھے۔ مسافر اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ ہم آسانی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ پائیں گے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جہاز پرواز کے دوران طوفان کی زد میں آ گیا۔ آسمان پر کالی گھٹائیں چھا گئی۔ پائلٹس جہاز کو کنٹرول کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ جولین کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ابھی بھی اپنی سیٹ پر بندھی ہیں، لیکن اب وہ سیٹ پلین کے اندر نہیں ہے۔ آسمان کی بجلی کی وجہ سے جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ جولین کی گرنے کی رفتار جنگل کے گھنے درختوں نے کم کر دی اور وہ زمین پر شدید زخمی حالت میں گری۔ جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایمیزون کے گہرے اور خطرناک جنگل میں اکیلی تھی۔ ان کے جسم پر کئی زخم تھے، ان کی کالر بون ٹوٹ چکی تھی، ایک آنکھ سوجی ہوئی تھی اور ان کے پاؤں میں بھی چوٹیں آئی تھی۔ جولین کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی اونچائی سے گرنے کے بعد بھی زندہ ہے۔ ایمیزون دنیا کا سب سے بڑا اور خطرناک جنگل ہے۔ یہاں سانپ، مگرمچھ، خون چوسنے والے کیڑے اور زہریلے جانور پائے جاتے ہیں۔ جولین کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی مدد پہنچانے کی امید تھی، لیکن وہ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ جولین کے پیرنٹس حیاتیات کے ماہر تھے اور انہوں نے جولین کو بچپن سے ہی جنگل میں زندہ رہنے کے طریقے سکھائے تھے۔ جولین کو یاد آیا کہ پانی کے قریب رہنا مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی ندی تلاش کی اور اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کیا، اس امید میں کہ شاید وہ کسی انسانی بستی تک پہنچ سکے۔ جنگل میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ جولین صرف درختوں سے گرتے ہوئے پھل کھاتی تھی اور ندی کا پانی پیتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب جولین کی حالت مزید بگڑتی جا رہی تھی، لیکن وہ اپنے حوصلے سے ان مشکلات کا سامنا کرتی رہی۔ رات کے وقت جنگل کے جانوروں کی آوازیں اور ان کے زخموں نے ان کی حالت مزید خراب کر دی۔ لگاتار کئی دن چلنے کی وجہ سے جولین کی حالت اتنی بگڑ چکی تھی کہ اب اس کے لیے آگے بڑھنا آلموسٹ امپاسبل ہو گیا تھا۔ اس لیے جولین نے فیصلہ کیا کہ وہ ندی تیر کر آگے بڑھے گی۔ اگلے 2 دن تک جولین مسلسل تیرتی رہی، بس خود کو زندہ رکھنے کے لیے۔ اس جنگل میں اب اسے 8 دن ہو چکے تھے اور 17 سال کی جولین اپنی زندگی بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ بھوک سے بحال ہو کر اس نے آخرکار پانی میں موجود مینڈکوں کو کھانے کا سوچا، لیکن ان کے جسم میں اتنی انرجی بھی نہیں تھی کہ وہ انہیں پکڑ سکے۔ ان تمام چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جولین نے آگے بڑھنا جاری رکھا۔ تبھی ایک اور مصیبت نے اسے گھیر لیا۔ ندی میں تیرتے ہوئے جولین کو اپنی بازو پر کچھ محسوس ہوتا ہے، جیسے کوئی چیز اس کے زخموں کو اندر سے کھا رہی ہو۔ فوراً وہ ندی سے نکل آتی ہے اور اپنے زخموں کو دیکھتی ہے۔ زخموں کو دیکھتے ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے جسم میں کیڑے پڑ چکے تھے۔ یہ دیکھ کر جولین زور زور سے چلاتی ہے، لیکن اس ویران جنگل کی خاموشی میں اس کی چیخ سننے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ جان کر جولین نے ہمت نہیں ہاری اور آگے بڑھنا پھر سے سٹارٹ کیا۔ آخرکار 11ویں دن انہیں ایک جھونپڑی نظر آئی۔ یہ لکڑہاروں کی ایک جھونپڑی تھی جو وہاں کام کے لیے آئے تھے۔ جولین نے تمام تر طاقت جمع کر کے اس جھونپڑی تک پہنچنے کی کوشش کی۔ جب لکڑہاروں نے انہیں دیکھا تو وہ ان کی حالت پر دنگ رہ گئے۔ انہوں نے فوری طور پر ان کی مدد کی، ان کے زخم صاف کیے اور انہیں قریبی گاؤں لے گئے۔
वहाँ जूलियन को हस्पताल मुंतकिल किया गया जहाँ वो मुकम्मल सेहत याब हो गई। जूलियन कुप्स्के की ये कहानी दुनिया के लिए एक सबक है कि मुश्किल तरीन हालत में भी हिम्मत और हौसला कामयाबी का रास्ता बन सकता है। हादसे के बाद जूलियन ने हयातियात की तालीम मुकम्मल की और अपने वालिदैन के नक्श कदम पर चलते हुए साइंसी मैदान में अपना मकाम बनाया। इनकी जिंदगी पर कई डॉक्यूमेंट्रीज और किताबें बनाई गई हैं, जिनमें से एक मशहूर फिल्म विंग्स ऑफ होप भी है। दोस्तों, वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए और साथ ही इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।